گلاس کو گھٹنے پہ رکھے وہ بڑے بے تاثر نظروں سے سامنے ہوتی فائٹ دیکھ رہا تھا۔ وہ سب سے کافی الگ تھلگ اوپر صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ جب وہ اس ہال میں ہوتا تھا تو کوئی اس کے پاس نہیں آتا تھا، گو کہ آج وہ کسی پہ چلایا نہیں تھا، مگر اس کی سرد سرخ آنکھوں نے باور کروا دیا تھا کہ اس کو کوئی چھیڑے مت۔ کچھ دنوں سے وہ جو ڈرنک کو ہاتھ نہیں لگا پا رہا تھا، نہ جانے کیوں، ایک ہی منٹ میں اس نے 2 گلاس ختم کر لیے۔ آج اس نے سب چھوڑ کر ووڈکا پر پریفر کیا تھا۔ اسے پتا تھا اس کے سائیڈ ایفیکٹس بعد میں بالکل اچھے نہیں ہوں گے، مگر جب بھی وہ تکلیف میں ہوتا تھا تو خود کو اذیت دینا ہی پسند کرتا تھا۔ اس نے فائٹ سے نظر ہٹا کر اپنا فون آن کر کے ٹائم دیکھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ سامنے والے وال پیپر پہ رمشا کی تصویر لگی ہوئی تھی، پنک لہنگے میں ملبوس۔ وہ وہی تصویر تھی جو بخت نے شرارت کے طور پر اسے بھیجی تھی۔ انگوٹھے کو آہستہ سے اسکرین پہ پھیرتے ہوئے اس نے گلاس سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور پھر بوتل سے ایک بار پھر گلاس بھرا۔ کیا کرو گے؟ مارو گے؟ یہی تو کرو گے۔ جو بندہ اپنے باپ کے گھر پہ فائرنگ کروا سکتا ہے تو وہ مجھے بھی مار سکتا ہے۔ سکندر بھا، کیا آپ نے اپنی بہن کو مارا ہے؟ شیر داؤد سکندر، آپ نے اپنی بہن کو غیرت کے نام پہ قتل کر دیا۔ یہ کیا کیا تم نے داؤد؟ اپنی سگی بہن کو مار دیا؟ کیوں؟ اس بیچاری کا قصور کیا تھا؟ تم گھٹیا تو تھے ہی شیر داؤد، مگر اتنے بے رحم بے حس نکلو گے میں نے سوچا نہیں تھا۔ اپنے بہنوئی کو بھی مار دیا اس نے تو۔ اب اس بیچاری معصوم جان کا کیا بنے گا؟ اف، خون اتنے سفید ہو جائیں گے، کبھی سوچا نہیں تھا۔ شیر داؤد، کیا آپ نے عامر بھاگ کو 21 مئی کی شب 12 گولیاں ماری تھیں؟ شیر داؤد، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا آپ نے؟ گلاس کو اتنی سختی سے اس نے پکڑا تھا، اس کی آنکھوں میں اتنی وحشت بھر گئی تھی کہ سامنے کوئی اسے دیکھتا تو خوف سے لرز اٹھتا۔ اچھا جوک ہے ینگ مین، اپنا ریکارڈ دیکھیے پھر اپنی باتوں پہ غور کیجیے۔ آپ ہم سے نہیں، خود سے مذاق کر رہے ہیں۔ ایجنٹ تو دور، آپ ایک انسان بننے کے قابل نہیں ہیں۔ جو شخص اپنی سگی بہن اور بہنوئی کو مار سکتا ہے تو وہ ہمارے ملک کی کیا حفاظت کرے گا؟ الوی، تو نے میرا وقت اس کے لیے برباد کیا تھا، اس بدماش کے لیے؟ انکل، آپ کو پتا ہے شیرو نے ایسا نہیں کیا تھا۔ یہ کہیں دور سے اسے حنان کی تیز آواز سنائی دی تھی۔ حنان بیٹے، اگر آپ فورس میں آنا چاہتے ہیں تو پلیز کنسنٹریٹ ان یور اسٹڈیز۔ آپ نے ڈگری ختم کرنے کے بعد فوراً CSS کا امتحان دینا ہے، اور اگر آپ اس کے چکروں میں پڑے رہے تو آئی ایم افریڈ آپ کا مستقبل اس شخص کی طرح تاریک ہے۔ ایک دم شیشے کا گلاس اس کی سخت گرفت میں آ کر بلاخر ٹوٹ گیا تھا، جیسے اس کے سارے خواب، ساری امیدیں ایک ذرا سی بات پہ ٹوٹ گئے تھے۔ ذرا سی بات نہیں، اسے ذرا سی بات نہیں کہہ سکتے تھے۔ اس دن تو شیر داؤد مرا تھا اور سکندر بھا زندہ ہوا تھا۔ اسی دن تو خوشیوں کے دن ختم اور بربادی کے دنوں کا آغاز ہوا تھا۔ کانچ کے ٹکڑے اس کے ہاتھوں میں چبھ گئے تھے۔ الکوہل کی وجہ سے اس کا ہاتھ گیلا ہو گیا تھا۔ زخم کی وجہ سے جلن بھی ہونے لگی تھی، مگر وہ بے تاثر نگاہوں سے تاریک اسکرین کو گھور رہا تھا، جہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے رمشا کی بولی صورت جگمگا رہی تھی۔ I don't deserve you, رے۔ لب خاموش تھے، مگر دل بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ زخمی ہاتھ کو مٹھیوں میں لیتے وہ اب میچ کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ یہ تھا شیر داؤد سکندر کا سیلف کنٹرول لیسن۔ ماما ڈرنک کرتے ہیں؟ اور انہوں نے کیا کہا؟ اپنے ابو کے گھر پہ فائرنگ؟ کیا ماما نے نانا ابو کے گھر فائرنگ کروائے؟ بتائیں آپ ہی، کیا کہہ کر گئے ہیں ماما؟ بختاور جانو، تمہارے ماما ابھی اپسٹ ہیں، تو میں ان کے پاس جاؤں گی انہیں منانے۔ اور نہ وہ ڈرنک کرتے ہیں، نہ ہی انہوں نے اپنے ابو کے گھر فائرنگ کروائی۔ وہ جس طرح میں انہیں چڑھا رہی تھی بلال اشرف کے حوالے سے، تو اسی طرح یہ کہہ رہے تھے۔ وہ اس کے ساتھ اس کے بیڈ روم میں موجود
बेचारगी से बोलते हुए उसका हाथ थाम कर टपकने लगी। आपी, मगर इतना कौन पागल होता है कि कुछ भी बोलने लग जाए? मामा झूठ नहीं बोलते आपी, उन्होंने वाकई ऐसा। उसने बात अधूरी छोड़ दी और फूट फूट कर रोने लगी। रिमशा पहले ही परेशान थी, बख्तावर का रोना गजब हो गया। उसने बख्तावर को अपने साथ लगाया। नहीं चंदा, मेरा बच्चा, प्लीज, सिकंदर ने कुछ नहीं किया, बस गुस्से में कुछ भी बोलने लग जाता है। बख्तावर, इधर देखो, अगर चुप नहीं हुई तो मैं नाराज होकर दोनों को छोड़कर चली जाऊंगी। आपको चले जाना चाहिए। जिस तरह के मामा की ये बातें सुनी हैं, मेरा मानना है कि वो आपके इस काबिल नहीं है। आप इतनी अच्छी हैं और मामा इतने बुरे। बख्तावर, रिमशा ने उसे अलग करते हुए उसका नाम लेते हुए जोर से सरनफी में हिलाया। कौन किसे डिजर्व करता है और किसे नहीं, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। ये काम अल्लाह का है। बख्त, जो अल्लाह सोचता है हमारे लिए, हम अपने लिए सोच ही नहीं सकते। भला क्यों? क्योंकि जो रास्ता अल्लाह हमारे लिए चुनता है, उसकी इब्तिदा कड़वी और इख्तिताम मीठा होता है। बस आपने इस सफ़र में 2 काम करने हैं। मुमकिन हद तक खुश रहना है, सब्र करना है, यकीन रखना है इस पाक ज़ात पे जिसने हमें पैदा किया, तो वो किसी भी हाल में हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। हाँ, ये सब करने के साथ आपने एक तलवार रखनी है। भला कौन सी तलवार और किस काम के लिए? वो बख्त से पूछ रही थी। बख्त ने कंफ्यूज होकर उसे देखा। ईमान की तलवार, ताकि कोई भी सूरत हाल लोग आपका ईमान डगमगाने आए, आप उनको इस ईमान की तलवार से उनके मकसद को नाकाम कर दो, उनको खुद से दूर कर दो। अगर दूर नहीं होते तो खुद को उन पे हावी ना होने दो, क्योंकि ऐसे लोग एक एक कदम पे पाए जाएंगे, क्योंकि ये लोग, ये सूरत हाल आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने नहीं देगी। लोगों को क्या अपनी मंजिल की फिक्र नहीं? उसका ध्यान बढ़ चुका था और वो उसकी बात सुनकर सर झटक कर बोली। रिमशा मुस्कुरा पड़ी, उसके बाल ठीक करते हुए बोली, कुछ को अपनी मंजिल के बजाय दूसरों की मंजिल दिलचस्प लगती है और वो सारा ध्यान उनके काम, उनकी हरकत और उनके सफ़र पे मरकूज कर देते हैं। अच्छा, ये काफ़ी लंबी बातें तो वो बहुत अटक अटक के बोलती है, मैं स्पीड से बोल रही हूँ, मुझसे इतना अटका नहीं जा रहा, ठीक है। और फिर एक एहसास उनके दिल में उजागर होता है, हसद का। जब ये बला उनको अपनी लपेट में लेता है तो वो अपनी मंजिल तक पहुंचने की मेहनत करने की बजाय दूसरों की मंजिल को ख़राब करते हैं। वो ये समझते हैं कि ऐसा करने से उनकी राह आसान और मंजिल की इख्तिताम फतह लाएगी, मगर ऐसा नहीं होता। दूसरे को गिराने वाले खुद मुंह के बल गिरते हैं। खैर, बहुत हो गया लेक्चर। मेरी बख्त है ही इतनी समझदार, इसे ये सारी बातें समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मामा के बारे में ऐसी नेगेटिव बातें सोचना छोड़ दो। तुम्हारे मामा बहुत अच्छे हैं, ये बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं तुम्हें, खुद पता है तुम्हें। उनके कहने या लोगों के कहने से हमें इस बात से इनकारी नहीं होना चाहिए कि वो दिल के कितने अच्छे हैं। हम सबसे बहुत प्यार करते हैं, आजकल कुछ मसले की वजह से अपसेट हैं। सिंपल सी बात, उन्हें हमारी ज़रूरत है। हम इस टाइम उनसे नाराज़ नहीं होना चाहिए। वक्त उसे देखती रही, फिर नरमी से मुस्कुरा कर बोली, एक बात पूछूं आपसे आपी? रिमशा थोड़ा सीधा होकर बैठी। हाँ पूछो। अगर आपको अपने अम्मी अब्बू या मामा में से किसी एक को चुनना पड़े और ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आए तो आप क्या करेंगी? उसकी बात पर रिमशा एकदम साकित हो गई। दुरैना हदात से अलग हुई। आपको देखकर मैं इतना खुश हुई हूँ चाचू, आप इतने फ्रेश लग रहे हैं। ब्रैकेट उसने अपने चाचू का बाजू थाम कर उन्हें ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आप जिंदगी की तरफ लौटते हुए आ रहे हैं। हनान, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अगर मुझे पता होता कि हनान के घर में मेरे चाचू ठीक होने लगे हैं तो मैं पहली फुर्सत में उन्हें आपके घर भेज देती। ओ चाचू, आई एम सो हैप्पी। दादो और पापा आपको देख लेते तो बहुत खुश होते। तुम यहाँ क्या कर रही हो दुरैना? सपाट खुरदरे लहजे में हदात
کی گئی بات پہ حنان نے گہرا سانس لیا، جبکہ دریانہ نے چونک کر ان کے سر چہرے کو دیکھا۔ میرا گھر ہے یہ چاچو، میرے شوہر کا گھر ہے، آپ کو خوشی نہیں ہوئی میرے آنے سے؟ اس نے بجھے دل سے یہ بات کہی۔ حداد نے بے اختیار لب دبا لیے۔ اور میری آج رخصتی ہو گئی ہے، میں اب یہی رہوں گی چاچو، امید ہے آپ کو اعتراض نہیں ہوگا۔ اس نے آخری بات ایسی کی تھی کہ اندر ہی اندر حداد شرمندہ ہو گیا تھا، مگر بظاہر سپاٹ لہجہ لیے بولا، او حنان، آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ ہماری گھر کی بیٹی بلاکر ہمیشہ کے لیے یہاں آ رہی ہے؟ اس نے خاموش کھڑے حنان سے کہا، جس نے اپنے خشک لبوں پہ زبان پھیرتے ہوئے کہا، حداد بھائی، اصل میں آپ بیٹھیے، دریانہ چاچو کے لیے چائے لاؤ۔ واضح اشارہ تھا کہ فی الحال یہاں سے جاؤ، میں سنبھال لوں گا سب۔ دریانہ نے سر ہلا کر انہیں دیکھا، پھر ان کا بازو چھوڑ کر کچن کی طرف چل پڑی۔ یہ یہاں پہ اتنی جلدی کیوں آئی؟ کیا بھیا نے میری وجہ سے اسے یہاں بھیجا ہے؟ اس نے تلخی سے کہتے ہوئے اپنا سر جھٹکا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں بھائی، وہ کیوں ایسا کریں گے؟ میری جاسوسی کرنی ہوگی اور کیا؟ اس کا کوئی فائدہ تو نہیں تھا، میں جیسے وہاں تھا ویسے ہی یہاں ہوں، نکما اور ویلا۔ اور کوئی خبر ملنی تھی تو وہ تمہارے ذریعے مل سکتی تھی، مگر انہیں آرام نہیں ہے لگتا ہے۔ اول تو آپ نکمے نہیں ہیں، پلیز ایسے مت کہیے۔ دوسرا، انہیں پتہ بھی نہیں ہے دریانہ کے سوا آپ یہاں رہتے ہیں۔ میں جب وعدہ کر لیتا ہوں تو اپنی زبان سے نہیں پھرتا، یہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے۔ دوسرا، یہاں دریانہ کا آنے کا مقصد اس لیے تھا کہ کچھ عرصے کے لیے میری بھانجی آ رہی ہے۔ میرا دوست اور اس کی وائف اصل میں علاج کے سلسلے میں باہر جا رہے ہیں، تو وہ اپنی بھانجی کو میرے پاس چھوڑ رہے ہیں۔ میں تو ظاہر ہے ڈیوٹی پہ ہوتا ہوں، اس کا خیال نہیں رکھ سکتا۔ دوسرا، گھر میں ایک عورت کا ہونا ضروری تھا، اسی لیے میں نے یہ بات جب انکل سے ڈسکس کی تو انہوں نے کہا کہ رخصتی انہوں نے ویسے بھی سادگی سے کرنی تھی، اگر ابھی ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ ویسے بھی اکیلی بچی کا گھر میں رہنا بھی ٹھیک نہیں ہے، تبھی دریانہ یہاں موجود ہے۔ اس کی بات پہ حداد کو تھوڑا بہت سکون ہوا، مگر چہرے پہ ابھی بھی تفکر کی لکیر شامل تھی۔ مطلب اور بھی کوئی آئے گا یہاں پہ رہنے؟ اس کے لہجے میں عجیب سی انسیکیورٹی حنان نے محسوس کی۔ آپ کو اعتراض ہے تو؟ اس کی بات حداد نے تیزی سے کاٹی۔ مجھے شرمندہ مت کرو حنان، یہ گھر تمہارا ہے، میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا؟ تم جسے چاہو رکھو، میں بھی تو مہمان ہوں تمہارا۔ ارے حداد بھائی، بریکٹ، وہ ہنس پڑا، آپ میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، یہ گھر آپ کا بھی ہے، بلکہ اب تو میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے آپ میرے ساتھ رہیں گے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کبھی واپس جانے کی، قسم سے مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے آپ کی آمد سے، ورنہ میرے گھر میں الو بولتے تھے۔ واہ، میرے آنے پر اس نے ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے، اور میرے چاچو کے لیے کیسی میٹھی شہد بن گیا ہے۔ ایک دم ان دونوں کی باتیں سن کر وہ دودھ ڈالتے ہوئے خود سے بڑبڑائی۔ فون کی بجتی بیل پہ وہ بے اختیار چونکی۔ اس نے فون اٹھا کر دیکھا، اس کے چہرے پہ بے اختیار مسکراہٹ ابھری۔ فون اٹھا کر وہ بولی، میں تو سمجھ رہی تھی کہ جیسے وہاں پہنچوں گی میڈم کے دڑا دڑ کالز آنے لگیں گی، مگر لگتا ہے محبوب کی خوشبو نے محترمہ کو الرٹ کر دیا کہ میری ان سے ملاقات ہو چکی ہے۔ یہ کیسا سوال ہے بختابر؟ رمشا پھیکی سی ہنسی میں یہ بات کہہ گئی، آپ ہی میں جانتی ہوں دنیا کا سب سے مشکل ترین سوال ہے، مگر بتائیں نا بخت، کہ میں اپنے پاس دل رکھوں یا دماغ؟ بریکٹ، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی، نمکین پانی بھی بھر آیا۔ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں دونوں میں سے کسی ایک کو چنوں اور زندہ رہوں؟ میرے ماں باپ بے شک میرے ساتھ نہ ہوں، مگر وہ لوگ میری پوری کل کائنات ہیں، ان کی وجہ سے میں آج موجود ہوں، ان کی دعاؤں کی وجہ سے اتنے برے ایکسیڈنٹ سے زندہ بچ کر آئی ہوں۔ میری وجہ سے میری امی اپنے گھر والوں تک کو چھوڑ چکی تھی، میری وجہ سے ابو نے اپنا سوشل سرکل محدود کر لیا کہ کوئی لوگ میرے بارے میں کچھ الٹا سیدھا مت بولیں۔ جس طرح تمہارے ماما نے تمہاری دنیا جنت بنائی ہوئی ہے، ویسے ہی میرے امی ابو نے میری محرومی کو میری کمزوری نہیں، میری طاقت بنایا۔ اگر میں یہاں تمہارے ماما کے ساتھ سروائیو کر رہی ہوں، ان کی بدولت، ان کی تربیت کی وجہ سے، ساری باتیں خود صحیح مجھے ایک آنچ بھی نہیں آنے دی، تو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ میں ان کو چھوڑوں۔ رہی بات سکندر کی، وہ لاکھ برا
لاکھ غلط، لاکھ نفرت کے قابل سہی، مگر وہ میرا محسن ہے، میرے درد کی دوا ہے، میرا رکھوالا ہے بختاور، میرے میں کچھ نہیں ہے، مگر وہ شخص اپنی باتوں سے مجھے احساس دلاتا ہے کہ میں بہت خاص ہوں۔ تمہیں پتہ ہے، جب اسے پتہ چلا کہ میں بول سکتی ہوں، ہکلا کر، ٹہر کر بولتی ہوں، مجھے لگا وہ میرا مذاق بنائے گا، مجھ سے نفرت کا اظہار کرے گا۔ بٹ یو نو واٹ بخت، سکندر حدید رویا، خاموشی سے اپنا سر میرے کندھے پر رکھ کر رونے لگا۔ وہ لفظ قیامت تک نہیں بھولیں گے مجھے۔ جب سکندر پہ مجھے غصہ آتا تھا تو یہی جملہ مجھے جکڑ لیتا تھا۔ بولتے ہوئے اسے تکلیف زیادہ ہونے لگی، گلا روندھ گیا، آنکھوں میں ڈھیر سارا پانی جمع ہو گیا۔ کیا آپی؟ پانی، اس نے آنکھیں بند کر کر کہا اور ہلکا سا کھانسنے لگی۔ بخت تیزی سے اٹھی اور جگ اٹھا کر گلاس میں سے پانی بھرا اور اس کے پاس آئی۔ یہ لیں آپی، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اشارہ بھی کر سکتی ہیں۔ دیکھا چہرہ کتنا سرخ ہو گیا، خود کو تکلیف نہ دیں۔ رمشا نے کھانستے ہوئے پانی کا گلاس پیا، پھر سانس لیتے ہوئے بڑی آہستگی سے بولی، آئی ایم فائن بختاور، مگر مجھے بولنا ہے۔ اس مرد کے آنسو مجھے چپ ہونے نہیں دیتے۔ اتنے درد اور تکلیف کے باوجود مجھے بولنا ہے، اس مرد کو احساس دلانا ہے کہ ہاں، اللہ اس پر مہربان ہے، تم اکیلے نہیں ہو، اس کی طرف بس لوٹ آؤ۔ آپ بھی ریلیکس کریں پلیز، آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ بختاور پریشانی سے اس کے پسینے پڑتے ہوئے چہرے کو دوپٹے سے صاف کرنے لگی۔ چندا چھوڑو، بیٹھو، بریکٹ، اس نے بختاور کا ہاتھ پکڑا اور اسے بٹھایا تھا۔ سکندر نے کہا تھا، کیا اللہ اس قدر مہربان ہو سکتا ہے؟ تو بس وہیں سے ساری بات ختم ہو گئی۔ بختاور، کوئی شخص تمہارے باپ کے علاوہ تمہارے لیے روئے، تمہارے ہونے سے وہ خود کو خوش قسمت تصور کرے تو سمجھ جاؤ ہی از دی ون۔ تو سکندر کو چھوڑنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، وہ آکسیجن ہے میرا، بریکٹ۔ وہ ہنس پڑی، ہنس تو بخت بھی بڑی تھی۔ رہی بات میرے ماں باپ کی، انہیں چھوڑ دیا تو آکسیجن تو ملتی رہے گی، مگر پھر میری زندگی میں بے سکونی ہوگی، خوشی ملنے پر بھی خوش نہیں ہوگی۔ وہ چپ ہو گئی، پھر جا کر پانی کا ایک اور گلاس بھرا۔ ماما نے جس لڑکی سے محبت کی اس سے شادی کی، وہ لڑکی کبھی عام نہیں ہو سکتی۔ میں نے تو دیکھ کر یہ بات دل میں سوچی تھی، آج کہہ رہی ہوں۔ اتنے پیارے دل کی لڑکی کسی کو بھی مل جاتی، وہ خود کو خوش قسمت تصور کرتا۔ رمشا پانی پیتے ہوئے ہنسی۔ آہستہ بولو، تمہارے ماما کے کان ہر جگہ فکس ہوتے ہیں، سن لیا تو پہلے سے پاگل ہیں، مزید پاگل ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں کا پیار دیکھ کر میرا بھی دل کرتا ہے میری بھی کوئی لو سٹوری شروع ہو۔ ماحول ویسے ہی بوجھل تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے وقت نے بات چھیڑتے ہوئے شرارت سے دیکھا۔ رمشا مسکرائی۔ اتنی سی عمر ہے کھیل کودنے کی اور بچی کو ابھی سے لو سٹوری چاہیے۔ رمشا نے بھی اس کے لہجے میں کہتے ہوئے آخر اس کے سر پہ ہولے سے چپت لگائی۔ میں بچی تو نہیں ہوں، فار گاڈ سیک، اچھی بڑی لڑکی ہوں۔ موسٹلی ہر ناول میں اس عمر کی لڑکیاں سیٹ ہو جاتی ہیں، اور مجھے دیکھو، سارا دن بس ماما کی شکل، جاوید بھائی کا ایک بورنگ سے تاثرات، حاذق بھائی تو ٹھہرے عید کا چاند، باقی رہی نذیر اور شکیل، واٹ ایور، ان کی شکلیں توبہ اللہ معافی۔ رمشا نے حیرت سے دیکھا۔ توبہ، سکندر نے سن لیا تو تمہاری گردن مروڑ دیں گے۔ کیسے ان کے ورکرز پہ چیک آؤٹ کرتی ہو؟ آپی، میں نے کب چیک آؤٹ؟ توبہ، چیک آؤٹ کرنے والی بات ہے ان میں؟ میں تو ذرا پراؤڈ، ایروگینٹ، میرے سے عمر میں بھی کافی بڑا ہو اور اس کو دیکھ کر ایک ہی لفظ منہ سے نکلے۔ رمشا دیکھتی رہی، پھر بولی، واہ، کیا سڑے ہوئے انکل ہیں۔ پھر وہ ہنسنے لگی۔ بختاور کا منہ بن گیا۔ ناٹ فنی آپی۔ جس طرح بریکٹ ہنسی کے بندے کہ تم بات کر رہی ہو، اس سے ایک کھڑوس بڈھے انکل مل سکتے ہیں۔ مذاق اڑا لیں، خود کو تو اسمیشنگ بیسٹ مل گیا، میں نے ایسی خواہش کی تو مذاق اڑا دیا۔
وہ تو روٹ ہی گئی۔ ارے جانو، دعا کرو، دعا میں بہت طاقت ہے۔ رہی میری بیسٹ کی بات تو مت بھولو، وہ اسمیشنگ کے ساتھ بروٹل بھی ہیں۔ ان کے ساتھ گزارا کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ دونوں پھر ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس پڑی۔ سر آپ سے بات کرنی تھی۔ جاوید جلدی سے بھاگتے ہوئے سکندر کے پاس آیا جو بالکل خاموش بیٹھا کسی غیر مرئی نکتے کو گھور رہا تھا۔ جب جاوید کی بات پہ بولا، ہاں بولو۔ ہاں بولو بیتے۔ اس کا لہجہ بڑا بوجھل تھا۔ سر مجھے لگتا ہے ہمارے کلب میں کوئی گھس گیا ہے، کیونکہ ابھی ہمیں الارم کی آواز آئی ہے، وہ بھی جہاں بی بی اور بخت بی بی کے روم ہیں۔ ہم نے بندے بھیج دیے ہیں۔ آپ چلیے سر۔ ایک دم سکندر جھٹکے سے اٹھا۔ واٹ؟ کوئی اندر کیسے گھس سکتا ہے؟ وہ حیرت سے چلایا۔ اس سے پہلے جاوید کچھ کہتا وہ اسے چھوڑ کر تیزی سے بھاگا۔ میں نے تمہیں اس لیے فون نہیں کیا، تمہارا حال پوچھا کہ آل گڈ۔ شیرینا کی جھنجھلائی آواز پر دورینا مسکرائی۔ ہاں ہاں، جب حنان جیسے شوہر ملے تو آل گڈ ہی ہوتا ہے، اور تمہیں یہ پتا ہے، تم جو پوچھنا چاہتی ہو وہ بتاؤں؟ ویسے ایکسٹریملی ہینڈسم ہو گئے، مگر میرے پیارے چاچو ذرا مزید کھڑوس ہو گئے ہیں۔ پہلے تو سب سے زیادہ پیار سے بات مجھ سے کرتے تھے، اب جیسے ہی ملے تو وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ شرینا کا حداد کے ذکر پہ اپنا دل زور سے دھڑکتا ہوا محسوس ہوا اور اس دھڑکن کے بڑھتے شور پر سر جھٹک کر بولی، اینا مجھے تمہاری فکر تھی، اور ویسے بھی تمہیں مس کر رہی تھی بہت۔ گھر بالکل سونا سونا ہو گیا ہے۔ کوئی نہیں، اب میں یہاں آ گئی ہوں، تمہارے دل کے سونے پن کو بہت جلد ختم کروں گی۔ اب رکھو، میں ابھی آپ کے پیا کو چائے دے دوں؟ دورینا بکواس مت کرو، میں رکھ رہی ہوں۔ اب میں تم سے تبھی بات کروں گی جب تم خود تمیز سے فون کرو گی مجھے۔ اب تو تمہاری بات ان سے ہی کرواؤں گی۔ دورینا کی بات پر شرینا کو اپنا فون بند کرنا پڑا۔ اس نے منہ پہ ہاتھ رکھا، پھر ہنس پڑی۔ کوئی آدمی کلب کے اندر آرام سے گھس گیا اور تم لوگ گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے، گدھو۔ تم لوگوں کا کیا کروں میں؟ پستول تھامے وہ ان سب پہ دھاڑا تھا۔ ایک کو تو اس نے ابھی تھپڑ مار کر گرایا تھا۔ سر ہمیں… ایک دم رمشا کے کمرے سے آتی آواز پر سکندر سمیت سب ہی ساکت ہو گئے۔ سکندر بنا سوچے سمجھے تیزی سے اس کے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ دل کی تیز دھڑکنوں سے وہ خود کو بار بار سمجھا رہا تھا کہ کچھ نہیں ہوا ہوگا، رے بالکل ٹھیک ہوگی، مگر اس کی ایک بار پھر دل خراش چیخیں سن کر وہ پورا کا پورا کانپ گیا تھا۔ منہ سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ ایک بار پھر وہی پرانی چیخیں اس کے کانوں میں پگھلے سیسے کی طرح انڈیلی جا رہی تھیں۔ رے دروازہ کھولو، اس نے دروازے کو پیٹ کر چیختے ہوئے کہا۔ پھر اسے ایک کوہرانے کی آواز سنائی دی تو غصے سے اس نے زور سے 3-4 دروازے پہ ضرب لگاتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ کھول کر جب اندر داخل ہوا تو ایک دم فریز ہو کر رہ گیا۔ میں تمہاری ٹانگیں توڑ کے رکھ دوں گی۔ ہاؤ ڈیئر یو! مجھے ہاتھ لگانے کی جرت بھی کیسے ہوئی؟ بغیر اٹک کر بولتی وہ ہاکی اسٹک سے گرے ہوئے آدمی کو پیٹ رہی تھی، جبکہ وہ ہاتھ جوڑے بولنے کے لیے کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر وہ اسے بولنے کا موقع دے ہی نہیں رہی تھی۔ رے! سکندر کی بات پہ رمشا ایک دم فریز ہو گئی۔ سکندر اس کے پاس آیا، اس کا بازو تھام کر اس بندے سے کافی حد تک دور کیا۔ رمشا کے ہاتھ سے ہاکی اسٹک چھوٹ گئی۔ سکندر نے محسوس کیا وہ پہلے بالکل جنونی تھی، مگر اب اپنی حرکت اور اس سین پر ایک دم ساکت ہو گئی تھی۔ اس کا چہرہ سفید ہو گیا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سکندر اپنے اندر کے بیسٹ کو قابو نہیں کر سکا اور اس بندے پہ جھپٹنے لگا تاکہ رمشا پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اور جب رو رہی تھی تو اس کی آواز میں درد تھا، اس کے گلے میں جلن محسوس ہو رہی تھی۔ سکندر کو رکنا پڑا، گھوم کر اسے دیکھا۔ سکندر! رے کیا ہوا؟ اس کے پاس آیا اور اسے فٹافٹ گھیرے میں لیا۔ تب تک اس کے بندے اندر داخل ہو گئے تھے اور بندے کو پکڑ چکے تھے۔ اب وہ سکندر کے حکم کے منتظر تھے۔ سکندر! رے ریلیکس، میں یہاں ہوں۔ رے میری طرف دیکھو۔ جاوید، بختاور کو چیک کرو فوراً۔ بیبی ادھر میری طرف آنکھیں کرو۔ اس نے رمشا کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ رمشا نے اپنی روتی آنکھیں اٹھائیں۔ سکندر، آپ… میں یہاں… وہ
ٹوٹے پھوٹے لفظ میں وہ بڑی کمزور دکھائی دے رہی تھی۔ ایوری تھنگ از فائن، چپ کرو، کچھ نہیں ہوگا، اس شخص کا میں قیمہ بنا دوں گا۔ رمشا ڈر گئی۔ اب تو اسے پتا تھا اب تو سکندر اس کی نہیں سنے گا، وہ لازمی اس کا قتل کر دے گا۔ نہیں، آپ نہیں ماریں گے، نہیں سکندر، ورنہ میں خود کو مار دوں گی، آپ یہ گناہ نہیں کریں گے۔ وہ اس کا گریبان تھامے چلانے لگی۔ سکندر بوکھلا گیا۔ رمشا، نہیں سکندر پلیز، میں نے مارا، اتنا کافی ہے سکندر پلیز۔ پتہ نہیں وہ کیوں ایسا ریاکٹ کر رہی تھی۔ وہ سکندر کے ہاتھوں اب کوئی بھی غلط کام ہوتا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا سکندر جتنا اندر سے اچھا ہے وہ باہر سے بھی اتنا اچھا ہونا چاہیے۔ اچھا میں کچھ نہیں کروں گا رے، میری بات سنو، لک ایٹ می رے۔ اسے لے کر جاوید باہر، نذیر، اس کا پتہ کرو کہ اسے کس نے بھیجا ہے۔ جی سر۔ چلو۔ وہ اسے گھسیٹ کر باہر لے کر گئے اور سکندر رمشا کی طرف متوجہ ہوا جو ابھی تک کانپ رہی تھی۔ مجھے امی ابو کے پاس لے جائیں سکندر، امی، سکندر پلیز۔ وہ رمشا کو بیڈ کی طرف لے کر گیا۔ امی ابو، میرے بابا۔ رے میں ابھی لے جاؤں گا، بس چپ ہو جاؤ، مجھے پریشان کر رہی ہو، میں اس بندے کو ختم کر دوں گا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ سکندر نے اس کے بازو کو دھپکتے اس کا سر چوما۔ بختاور کو بھی دیکھنا ہے میں نے، چلو شاباش، خاموش ہو جاؤ، پانی کہاں ہے؟ وہ اٹھا کے رمشا نے اس کی قمیص کو سختی سے تھام لیا۔ نہیں پلیز، مجھے اکیلے مت چھوڑیں، ایسے ہر کوئی مجھ پہ حملہ کرے گا، مجھے چھونے کی کوشش کرے گا۔ سکندر ایک دم اس کی بات پہ فریز ہو گیا۔ سکندر نے مٹھیاں بھینچی، خود کو ممکن حد تک کنٹرول کیا، گھوم کر اس کے جھٹکے کھاتے وجود کے پاس آیا۔ اب وہ اس کے ساتھ نہیں بیٹھا بلکہ گھٹنے کے بل ہوتا اس کے سامنے اسے دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑا۔ رے، کیا اس نے تمہیں ہاتھ لگایا ہے؟ رمشا ایک دم چپ ہو گئی۔ رے، مجھ سے کچھ نہیں چھپاؤ گی۔ ڈیڈ ہی ٹچڈ یو؟ اس نے تم پہ حملہ کیا یا وہ کمرے میں گھس گیا تھا تو تم نے اس کو مارا؟ اف، اپنی بے وقوفی اور گھبراہٹ میں وہ کیا کر گئی تھی؟ سکندر کا لہجہ اتنا خطرناک تھا کہ وہ ایک سیکنڈ یہاں موجود تھا، دوسرے سیکنڈ اس شخص کو قبر میں اتار کر آئے گا، بس اس کے کہنے کی دیر تھی۔ رے، اب اس کی اونچی آواز پر وہ اچھلی۔ نہیں سکندر، وہ کمرے میں آواز آئی تو میں ڈر گئی، سچ میں وہ مجھ پہ حملہ کرنے والا تھا تو میں نے اسے ہاکی اسٹک سے مارا۔ سکندر اسے مشکوک نظروں سے دیکھتا رہا مگر رمشا نے بڑی مضبوطی سے بھرائی آواز میں اسے سمجھایا۔ وہ نہیں چاہتی تھی سکندر کے ہاتھوں کسی کا قتل ہو، وہ واقعی نہیں چاہتی تھی، ورنہ اس انجام میں اسے سکندر کی جدائی کا سامنا کرنا پڑتا جو کہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ روئی کیوں پھر؟ اور تم نے یہ کیوں کہا کہ کوئی تمہیں چھوئے گا؟ اتنی بڑی بات تم منہ سے کہہ نہیں سکتی۔ رے، سچ بتاؤ۔ وہ مطمئن نہیں تھا، اس کا دل بڑی زور سے دھڑک رہا تھا کہ وہ اس آدمی کا حشر کرے گا مگر وہ تصدیق چاہ رہا تھا۔ میں ڈر گئی تھی، مجھے لگا وہ دوبارہ اس جنگل میں آ گئی ہوں جہاں کسی مددگار کی کوئی امید نہیں تھی، میں چلانا بھی چاہوں گی تو کوئی سن نہیں سکے گا۔ سکندر نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور اس کے دونوں گال تھام کے اسے خود سے قریب کیا۔ تم دنیا کی سب سے بہادر لڑکی ہو رے۔ نیور لیٹ یور سیلف ڈاؤن۔ ڈر کیوں گئی جب تمہیں پتا ہے کہ تمہیں کچھ ہونے نہیں دوں گا؟ کسی کی بری ہوا تمہارے آس پاس برداشت نہیں کر سکتا تو تمہیں لگتا ہے کہ میں کسی کو تمہیں ہاتھ لگانے دوں گا؟ میں نے تمہیں کچھ ٹائم کے لیے الگ کمرہ دیا کہ تم خود کو اس ماحول میں ایڈجسٹ کر لو، مجھے اپنی رضا سے اپنا آپ حوالے کرو۔ میں تمہیں زبردستی اپنا چکا ہوں مگر زبردستی حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ آئی ایم بیسٹ فار شور، مگر تمہارے لیے درندہ نہیں بن سکتا۔ عورت کو مرد سے تحفظ کا احساس ملنا چاہیے، نہ کہ ڈر کا، اور یہی میں چاہتا تھا جو کہ مجھے لگتا ہے اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا۔ اور اب آپ میڈم میرے کمرے میں شفٹ ہو رہی ہیں اور مجھے اب کوئی اعتراض نہیں سننا۔ ہیو یو گاٹ دیٹ؟
رمشا بالکل خاموشی سے اسے سنتی رہی اور اپنے ٹھنڈے ہاتھ کو بے مقصد ہلاتی رہی۔ سمجھ گئی ہو میری بات یا میں اپنے طریقے سے سمجھاؤں؟ وہ مصنوعی غصے سے اس کے چہرے کو ہلکا سا ہلاتے ہوئے بولا۔ رمشا نے ہولے سے سر اسپات میں ہلایا۔ رونا ہے تو یہ سینہ حاضر ہے۔ رمشا نے اپنی مسکراہٹ کو بمشکل روکا۔ اس نے زور سے سر نفی میں ہلایا۔ سکندر نے اس کا چہرہ مزید قریب کر کے اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھے اور ہولے سے بڑبڑایا۔ I'm proud of you۔ کچھ باتیں سکندر کی بالکل سمجھ سے باہر تھیں، سیدھا دل کو جا کر لگتی تھیں۔ وہ جو یہ اس کے ہونے کا اعتماد دیتا تھا وہ I love you سے کئی زیادہ بہتر تھا۔ گو کہ اب تک اس نے رے کو I love you کہا بھی نہیں تھا، مگر اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ اسے اس پر فخر ہے۔ وہ ایک کمزور لڑکی کے باوجود اس کی نظروں میں بہادر ہے تو یہ بہت تھا، مطلب بہت سے بھی آگے تھا۔ چلے مسز سکندر حدید اپنے کمرے میں، ورنہ مجھے اس روم کو بھی ٹریمپل کرنا پڑے گا۔ رمشا نے اس کا ہاتھ بنا جھجکتے ہوئے تھاما اور اس کے ساتھ ہی اٹھ پڑی۔ تم نے مجھے اتنی صبح صبح کیوں بلایا سکندر؟ سب خیریت ہے؟ شکن زدہ شلوار قمیص میں الجھے بالوں اور تھکی ہوئی سرخ آنکھوں سمیت وہ اسی طرح کی حلیے میں سکندر کے ایک کال پہ بھاگا آیا تھا۔ سکندر بھی اسی طرح کے حال میں تھا۔ وہ ساری رات سو نہیں سکا تھا۔ پہلے اس نے اس بندے سے ڈیل کیا اور جب منہ سے بات اپنے طریقے سے نکال کر اسے معلوم ہوا کہ اسے کس نے بھیجا ہے اور کس مقصد کے لیے بھیجا ہے تو اس کا خون کھول اٹھا۔ خاموشی سے اس کا کام تمام کر کے اس نے فٹافٹ حنان کو کال کی اور پھر بختاور کے کمرے میں گیا۔ اب حنان کی آمد پہ وہ سیدھا اپنے آفس میں گیا جہاں حنان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بختاور کو اپنے ساتھ لے جاؤ گے؟ آئی ایم سوری، میں جانتا ہوں تمہارا آج اسپیشل ڈے تھا مگر یہ بہت ضروری ہے۔ سکندر منہ سے کچھ پھوٹنا پسند کرو گے؟ ہوا کیا ہے؟ حنان نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے تیز لہجے میں کہا۔ تم سے جو کہا وہ بتاؤ، کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اس کی آنکھیں کہہ رہی تھیں کہ ڈونٹ پش می۔ کلب میں کسی نے حملہ کیا ہے؟ وہ سیدھا بیٹھتے ہوئے چونکتے ہوئے بولا۔ یہی سمجھ دو۔ اس نے سگریٹ کا پیکٹ کو گھماتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا۔ تم نے مجھے بتایا نہیں ایڈیٹ انسان؟ کون تھا؟ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ کس کی حرکت تھی؟ جس کی بھی حرکت تھی میں اسے دیکھ لوں گا۔ اوہ نو یو ڈونٹ، تم کچھ بھی نہیں کرو گے۔ میں بتا رہا ہوں سکندر، مجھے بتاؤ تاکہ میں کارروائی شروع کروں۔ آخر کون ہے جو تم پہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ مجھ پہ کوئی مائک کا لال حملہ نہیں کر سکتا، وہ سخت لہجے میں بولا۔ تو پھر بختاور پہ حملہ کیا ہے یا پھر رمشا پہ؟ سکندر خاموش رہا۔ اس نے مٹھیوں والے ہاتھ ہونٹوں پہ رکھ دیے۔ ضبط سے اس کا چہرہ سرخ اور آنکھیں نم ہو گئی۔ حنان کو اچانک سکندر کی شکل دیکھ کر اپنی بات ادھوری چھوڑنی پڑی۔ داؤد کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا، اس نے بڑی آہستگی سے کہا۔ شیر داؤد، جب تم یہ کہتے ہو نا تو مجھے بہت خوف آتا ہے۔ بتاؤ مجھے سب ٹھیک ہے نا؟ بختاور اور رمشا کو تو کچھ نہیں ہوا نا؟ وہ آگے سکندر کے جواب کا منتظر ہوتا کہ اچانک اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے سامنے ٹیبل سے فون اٹھا کر دیکھا تو اس نے حیرت سے دیکھا کہ جمال انکل کا فون تھا۔ صبح کے 6 بجے ان کا فون سمجھ سے باہر تھا۔ خود کو سنبھال کر اس نے گلا کھنکھارا اور آہستگی سے انہیں سلام کیا۔ 5 منٹ نہیں گزرے تھے اس کا چہرہ چونے کی طرح سفید پڑ گیا۔ آنکھیں خود بخود سکندر کے بے تاثر چہرے پہ گڑ گئیں۔ اچھا، کیسے؟ قاتل کا پتہ لگا؟ سوری، اصل میں نیند سے اٹھا ہوں تو سمجھ نہیں آئی۔ میں آتا ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ حنان نے فون کان سے ہٹا کر سامنے ٹیبل پہ رکھا، پھر سامنے اس کی نظر سکندر کی گولیوں پہ گئی۔ پتہ نہیں، جب بات سمجھ میں آتی ہے تو نظارے خود بخود سے صاف ہونے لگتے ہیں۔ ایسا حنان کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ جو چیز اس کے سامنے موجود تھی اسے دیکھ کر وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ یہ آدمی کیا کر کے آیا تھا۔ بڑی جلدی خبر مل گئی۔ سکندر نے اب کافی حد تک خود کو سنبھال لیا تھا، لہٰذا نارمل لہجے میں بولا۔ حنان اسے عجیب نظروں سے دیکھتا رہا، پھر عجیب لہجے میں ہی بولا تھا۔ میں اب تمہیں ہرگز نہیں بچاؤں گا سکندر۔ تمہیں کہہ کون رہا ہے؟
सिकंदर भी उसी के अंदाज में बोला, अलबत्ता उसके चेहरे पे तंजिया मुस्कुराहट फैल गई थी। तुम्हें जरा सा, उसने अपना सर थाम लिया। वो कहना चाहता था कि एक बार भी खौफे खुदा नहीं आया तुम्हें? अपने लिए नहीं तो अपने से जुड़े रिश्ते के बारे में ही सोचते, मगर वही दोहराए सवाल के दोहराए जवाब। हाँ आया था, जब मैं शेर दाऊद था, मगर अब मैं कुछ भी नहीं हूं। वो इतनी सबाकी से कह रहा था कि हनान का दिल खराब होने लगा। उसकी तबीयत अजीब हो रही थी। क्या किया था उसने कि तुम उसे मारने पे मजबूर हो गए? वो मेरा गरूर तोड़ने आया था। उसकी आंखें साफ साफ बोल रही थी, मगर वो चुप था। पता नहीं बोल क्यों नहीं रहा था। बोलने का वैसे भी कोई फायदा नहीं था। हनान का इस वक्त दिल कर रहा था कि खुद को पंखे से लटका कर खुदकुशी कर ले। तुमने क्यों किया ऐसा सिकंदर, क्यों? उसने तुम्हारा गरूर तोड़ना तो नहीं था, क्यों खत्म कर दिया उसे? सिकंदर का अब जब्त टूट गया। वहशत के आलम में उठकर उसने उस डेस्क को जोरदार ठोकर मारी कि हनान को उठकर पीछे होना पड़ा। मेरा नहीं तोड़ा, मगर बाकी भाई बाप का तो तोड़ा है उसने। और मेरी बात करते हुए मेरी अगर रिमशा सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल ना करती, चीखती ना, अगर बख्त का कमरा बंद ना होता तो वो कांपने लगा। उसकी तबीयत अजीब सी होने लगी। हनान घबरा कर उसके पास आया। इससे पहले सिकंदर गिरता, उसने उसे पकड़ा। शेरू, शेरू। उफ, सूफी की चीखों से उसका सर चकराने लगा। दाऊद, दाऊद यार आंखें खोलो, दाऊद। उसने उसे कुर्सी पे बिठाया और तेजी से एंग्जाइटी की गोलियां तलाश की जो डेस्क की ठोकर से नीचे गिर गई थी। उसने गोली की डब्बी उठाई और उसको खोलकर 4 गोलियां निकालकर उसके मुंह में डाली और उसे झटके दिए। दाऊद यार प्लीज ऐसे मत करो, उसने सिकंदर को झटका देते हुए जोर से कहा। आप मुझे पहले बता दीजिए सर जी कि सिकंदर को अगर ऐसे बर्बाद करना है तो मुझे इतने साल ऐसे कुड़ते जलते हुए ना गुजारना होता। जी जी। अरे अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। वैसे आपने मुझे पकड़ लिया, ब्रैकेट बड़ा बेढंगा सा कह कहा लगाया था उसने। छोटे मोटे शिकार कर ही लेते हैं, आपका तो हम मुकाबला नहीं लगा सकते। हाँ हाँ हाँ, अब आता होगा मेरा आदमी, उसकी मोहनी सूरत बीबी लाएगा, सुना है भांजी से ज्यादा हसीन और जमील है। अरे हम उसका जायका चख लें फिर आपको बता देते हैं। वो क्या है ना, आपका जरा टेस्ट काफी ऊंचा है। अरे सर, हमें आपसे प्यार है। आपका ख्याल है कोई ऐसी बची चीज थोड़ी दे सकते हैं आपको। जी जी रखता हूं। फोन रखकर मुड़ा ही था कि उसकी सांसें रुक गई। रॉकिंग चेयर पे झूलते हुए वो उसे देख रहा था। सिकंदर भा, तुम? सिकंदर खुलकर मुस्कुराया। क्या हुआ शफकत साहब? सुट्टी गुम क्यों हो गई अचानक से मुझे देखकर? उसका तो चेहरा लट्ठे की मानंद सफेद पड़ गया। इस वक्त जब वो उसकी बीवी के वजूद की तवक्को कर रहा था, उसे पता नहीं था कि सिकंदर भा यहां मौजूद होगा। टांग पे टांग रखे वो मजीद बोला, बड़े फूहड़ आदमी रखे हैं तुमने। अगर शेरों के बसेरों में भेज रहे थे उन्हें तो कुछ ट्रेनिंग तो करवाते। तो तुम कैसे अंदर आए? शैतान हूं, कहीं से भी आ सकता हूं। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, मेरी गूंगी बीवी को उठाने का प्लान था, मतलब कि उसे उठाना ज्यादा आसान होगा, वो शोर नहीं करेगी। मगर तुम्हें कैसे पता लगा? वो अलग कमरे में सोती है। ओह, अंदर से कहीं खबर मिली होगी। जाहिर है जैसे मेरी बीवी की खबर मिली तो ये तो लास्ट में मिली होगी। समझ गया। अच्छा चलो, उसे उठाने के लिए आए थे तो ये क्यों भूल गए थे कि अगर मैं शेर हूं तो वो शेरनी नहीं होगी? खुद से सवाल जवाब करता वो उसे सर तापा कांपने पे मजबूर कर रहा था। अरे कांप क्यों रही हो, बैठ जाओ, अभी तो बहुत कुछ कहना है। ये ना हो कि मैं लगा रहूं और तुम बेहोश होकर गिर जाओ। मैंने वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके चेहरे को देखकर तो सारे अल्फाज, सारी वजाहतें ही खत्म हो गई थी। यार, मैं ये डायलॉग सुन सुनकर थक चुका हूं। एक तो बड़ी हिम्मत करके मुझे नीचा दिखाने के लिए शेर के मुंह में हाथ डालने की तैयारी करते हो, बल्कि तैयारी क्या, तुम लोग तो उसके करीब पहुंच भी जाते हो, मानना पड़ेगा। ब्रैकेट, उसने ताली बजाई। मगर तब आते हो जब शेर सो रहा होता है, लेकिन ये भूल जाते हो कि शेर को खतरे की हल्की सी बू दूर दूर तक आ जाती है और फिर वो फौरन चौकस हो जाता है। बज़ाहिर तो वो सोता बनता रहता है ताकि शिकारी खुद चलकर उसके करीब आए। जाहिर है वो बादशाह होता है जंगल का।
اسے کیا پڑی اتنی تگد ہوگی؟ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر بات جاری رکھی۔ تو جب وہ اس کے قریب آتا ہے نا تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ آدھی ادھوری بات چھوڑ کر وہ اٹھا۔ شفقت تیزی سے پیچھے ہوا۔ دیکھو سکندر، میں سیکیورٹی کو بلا لوں گا اگر تم نے مجھے کچھ نقصان پہنچایا تو۔ وہ کیا کرے گی میرا؟ پورے پاکستان کی پولیس میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تو یہ چھوٹے مستنڈے کیا کریں گے بتاؤ مجھے؟ وہ آہستہ قدم چلتا اس کے قریب آیا جبکہ وہ پیچھے ہونے لگا۔ اس کی نظر سامنے ٹیبل پہ پڑی فروٹ باسکٹ پہ گئی تو وہ تیزی سے بھاگ کر چاقو اٹھانے لگا کہ سکندر اس پہ جپٹتے ہوئے اس کا گریبان تھام کر اسے ایک زوردار تھپڑ جھاڑا۔ اس کا دماغ ہی ہل گیا۔ اف، تم جانتے بھی ہو تم کس کی بات کر رہے تھے اور کس حق سے کر رہے تھے؟ اف، کیسی دھاڑ تھی! شفقت کو اپنے کان پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ سن دماغ لیے وہ اپنے آپ کو چھڑوانے لگا، مگر اس نے اس کا گریبان تھامے اسے دیوار کے ساتھ لگایا اور ایک زوردار مکہ اس کی آنکھ پہ مارا۔ تم درندوں نے آخر عورت کو سمجھا کیا ہوا ہے؟ وہ دنیا میں تم لوگوں کے صرف پیاس بجھانے آئی ہیں۔ اس کا جبڑا تھام کر گراتے ہوئے وہ کسی موت کے فرشتے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ایک چیز ہی اس کے چہرے پہ دیکھ کے کہہ سکتے تھے، قاتلانہ، مہلک اور تندخو۔ باقی عورت کو ہاتھ لگانے کے نتائج تو میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، پہلے میری بیوی کو ہاتھ لگانے کے نتائج جاننا چاہو گے کیا؟ کیا ہیں؟ آہستہ سرد لہجے میں بولتا وہ کسی حیوان سے کم نہیں لگ رہا تھا، جبکہ وہ بالکل ساکت اسے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سوج کر کالی ہو گئی تھیں جو کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بھا، نڈال انداز میں اس نے سکندر کا نام پکار کر اسے چھوڑنے کی التجا کی۔ فوری موت، انگلش میں بولتے تو انسٹنٹ ڈیتھ۔ حنان نے گہرا سانس لیا۔ اس کے گھٹنے کو تھپا تھپا کر وہ بولا، سکندر پلیز حنان، مجھے کوئی لیکچر مت دینا، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں مگر ایک ریپسٹ کو نہیں۔ مجھے اگر ان کا خاتمہ کرنے کے لیے 1000 قتل بھی کرنے پڑے تو میں کروں گا۔ سکندر، میں تمہیں غلط نہیں کہہ رہا، بلکہ مجھے تمہارے اس ایکشن پہ فخر ہے۔ تمہاری جگہ میں بھی ہوتا تو میں 1000 گولیوں سے اس کا وجود چھلنی کر دیتا، مگر یہ قانون کے ساتھ پوری دنیا۔ سکندر نے اس کی بات کاٹی۔ 13 سال میں نے دنیا کی پرواہ نہیں کی، حنان الوی، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں اب کروں؟ کیوں کروں؟ کس لیے کروں؟ کیا دنیا والوں نے میرے آؤٹ سٹینڈنگ وکیل باپ کو جگایا تھا کہ اٹھو، لڑو، سٹینڈ لو اپنی بیٹی کے لیے؟ اور سب سے بڑھ کر کیا قانون نے میری بہن کو انصاف دلایا تھا؟ حنان خاموشی سے دیکھتا رہا، کیا جواب دیتا؟ نہیں۔ جب دنیا والوں اور قانون نے میری بہن کے لیے کچھ نہیں کیا تو میں، شیر داؤد، کیوں دنیا کی پرواہ کروں؟ کیوں ان کا سوچوں؟ کیوں ان ظالموں پر رحم کھاؤں؟ صوفی تمہارے ہاتھوں میں دم توڑ کر نہیں مری تھی حنان؟ اب بہتر محسوس کر رہے ہو؟ حنان کو تکلیف تو بڑی ہوئی مگر بات بدلتے ہوئے اب اس کے بیزار وجود کو دیکھنے لگا جو صوفے سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کر چکا تھا۔ ٹھیک ہوں، میں جاؤ، اپنی ڈیوٹی کرو۔ پولیس آفیسر سے پہلے تیرا یار ہوں میں، ایسے تجھے اس طرح چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ تو جو بھی ہے اس وقت دفع ہو جا، خامخواہ میری طبیعت خراب کی۔ ناک کے کونے کو دباتے ہوئے وہ بگڑے لہجے میں بولا، بھابھی کے پاس جا، اکیلے چھوڑ آیا انہیں۔ بختاور جاگی ہوئی ہے؟ اٹھی ہے، تمہارا انتظار کر رہی ہے، میں اسے بتا چکا تھا کہ تم لینے آؤ گے۔ اس کے کہنے پر حنان اٹھا اور پھر اس کا بازو پکڑ کر اسے زبردستی اٹھانے لگا۔ اٹھو، کمرے میں مرو، یہاں سے جاؤں گا تو یہیں سارا دن پڑا رہے گا۔ خبردار کچھ پیا فوراً گرفتار کروں گا۔ میرا خود موڈ نہیں ہے، اور چھوڑ میرا بازو، جا رہا ہوں۔ اپنا بازو چھڑواتے وہ بنا رکے چل پڑا۔ حنان اسے جاتا ہوا دیکھنے لگا، پھر اس کے پیچھے چل پڑا۔ کیا بات ہے، آج ہماری بختاور بانو اتنی خاموش کیوں ہیں؟ یہ بات ہمیں کچھ ہضم نہیں ہو رہی۔ ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے سامنے بیٹھی بختاور کو دیکھا جو سر جھکائے چپ چاپ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ حنان کی بات پہ بختاور نے سر بے اختیار اٹھایا۔ نہیں ہانی ماما، بس دل نہیں کر رہا تھا۔ دل کیوں نہیں کر رہا تھا؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے گھر میں بالکل سیف رہو گی، اور سچ بتاؤں روک ٹوک کا بھی سین نہیں ہے۔ مجھے لگا
ابھی وقت میڈم چھلانگیں لگائیں گی، لیکن یہاں تو کچھ لوگ اداس ہو گئے ہیں۔ ہانی ماما، مجھے ماما کے لیے بہت ڈر لگ رہا ہے، اور آپ ہی بھی تو وہاں ہیں۔ اگر دوبارہ سے حملہ ہوا تو؟ کون ہیں یہ لوگ؟ کیوں میرے اتنے اچھے ماما کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ ان کی وجہ سے ماما بھی بہت اپسٹ رہنے لگے ہیں۔ بات بات پہ انہیں غصہ آنے لگا ہے۔ ان کا دماغ خراب کر کے انہیں ختم کریں گے۔ حنان اسے دیکھتا رہ گیا۔ جانتا تھا وہ سکندر کے لیے کتنی حساس تھی۔ جب جب سکندر جیل جاتا تھا، بختاور کا رو رو کر برا حال ہو جاتا تھا۔ ہر چیز سے وہ بائیکاٹ کر لیتی تھی کہ جب تک اس کے ماما اس کے سامنے نہیں آ جاتے وہ 1 انچ اپنے کمرے کے بستر سے نہیں اٹھے گی، نہ ہی کچھ کھائے گی پیے گی۔ حنان کو آ کر اسے سنبھالنا پڑتا تھا، ورنہ وہ خود کو بیمار کر لیتی تھی۔ بے خیالی میں موڑ کاٹتے ہوئے اسے وہ پل یاد آنے لگا جب صوفی کو دفنا کر وہ دونوں ٹوٹے ہوئے واپس آئے تھے، تو ملازمہ نے بھاگ کر سکندر کو بتایا کہ بختاور کو بخار ہے اور وہ رو کر ماما کو بلا رہی ہے۔ چونکہ اس وقت 3.5 سال کی تھی تو بولتی بڑا کم تھی، اور اگر نام لیتی تو اپنی ماں کا۔ سکندر کو وہ دا کہا کرتی تھی۔ بولنا وہ داؤد چاہتی تھی، لیکن داؤد اس کی زبان پر چڑھتا نہیں تھا۔ سکندر خاموشی سے تیز قدموں سے اندر کی طرف گیا۔ حنان اس کے پیچھے گیا۔ وہ جب کمرے میں آیا تو اس نے دیکھا سکندر بستر پہ جھک کر اس کے روتے جھٹکے کھاتے وجود کو اٹھا کر اس کے ماتھے پہ پیار کرتے ہوئے بولا، بس بیبی، دا آ گئے۔ سیرت، اس کا فیڈر لے کر آئیں۔ پورے 24 گھنٹے بعد وہ اب بولا تھا تو اس کی آواز کافی بیٹھی مگر سخت تھی۔ ایسی سخت حنان نے کبھی محسوس نہیں کی۔ ماما، ماما، وہ سکندر کی گردن میں منہ دیے گلا پھاڑ کر اپنی ماں کو بلا رہی تھی۔ بر وقت وہ سکندر اور حنان کا دل چیر رہی تھی۔ حنان کی آنکھیں پھر سے نم ہو گئیں۔ ماما، ماما، پاس جانا ہے۔ وقت، وہ ٹہلتے ہوئے اس کی پیٹھ تھپکنے لگا۔ ملازمہ حنان کے پاس سے گزر کر سکندر کے پاس آئی۔ سکندر نے اس سے بوتل لی اور اسے جانے کا اشارہ کیا۔ بس یہ منہ میں ڈالو۔ بختاور نے نفی میں سر ہلا کر اپنا فیڈر دور کیا۔ ماما، میں ہوں تمہارا ماما۔ اب سے وقت میں تمہیں کوئی کمی محسوس ہونے نہیں دوں گا۔ وہ نہیں ہے ماما، میں ہوں۔ ماما چھوڑ کر نہیں جاتی۔ ماما ہمیشہ بچوں کو اپنے سائے، اپنے مضبوط بازوؤں میں دنیا کے سرد و گرم سے بچا کر چھپا کر رکھتی ہیں۔ وہ یہ کام نہیں کر سکی، اسی لیے وہ ماما نہیں ہے۔ میں ہوں ماما۔ ماما بزدل نہیں ہوتی۔ وہ آگے وقت کو کہنا چاہتا تھا مگر اس کے الفاظ ختم ہو گئے تھے، اور وہ وقت کے چھوٹے سے کندھے پر سر رکھے اسے بازوؤں میں لیے بچوں کی طرح رونے لگا۔ وقت کے ماما کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، اسی لیے ہماری پیاری سی بخت خود کو ریلیکس کر لے۔ وہ دونوں 4-5 دنوں میں ملک سے باہر ہوں گے، اور باہر انہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور اگر انہیں مس کرنے لگی ہو تو ولیمے میں ملاقات کر لیں گے، جو کہ شاید آج رات کو ہے۔ کیا ولیمہ ہو رہا ہے؟ مگر حالات بختاور، حالات تو چندہ روزانہ خراب ہوتے ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم بالکل ڈر کر چھپ کر اندر بیٹھ جائیں۔ اور ولیمہ کلب میں نہیں ہو رہا، گھر پہ ہو رہا ہے۔ ہمارا گھر؟ مگر وہاں بھی تو حملہ ہوا تھا۔ چھوٹی سی تقریب کر رہا ہے سکندر، جس میں ہم سب اپنے ہوں گے، اور وہاں پہ سیکیورٹی کا سارا انتظام ہو چکا ہے۔ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناؤ چیئر اپ۔ اس عمر میں پریشان ہونے والے لوگ مجھے سخت زہر لگتے ہیں، تمہیں تو زیادہ لگتے تھے۔ اب انہی کی طرح میڈم اپنی بیوٹی خراب کرنے پہ تلی ہیں۔ اب ایسی بات نہیں ہے بیوٹی کے چکر میں بے حس بن جاؤں۔ 2 دفعہ اٹیک ہوا کوئی عام بات تھوڑی ہے۔ تمہارے ماما کو خطرے سے کھیلنا پسند ہے بچے، اس کے شرارت سے کہنے پر بختاور نے حنان کے بازو پہ ہلکا سا مکہ مارا۔ یو آر سو مین ہانی ماما۔ آپ سو تو نہیں رہی تھی پھپھو؟ پردے کو ہٹا کر اس نے باہر دیکھتے ہوئے فون پہ اپنی پھپھو کو کہا تھا۔ جواب میں انہوں نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، اب کون سی نیند میرے بچے؟ جب سے میرے وجود کا حصہ مجھ سے جدا ہوا ہے، نیند کا سوال تو پیدا نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں کس حال میں ہوگی، زندہ بھی ہوگی یا مر گئی۔ اس کا تو جیسے نام و نشان ہی مٹ گیا۔ اینا کچھ تو ہمیں پتہ چلے۔
اولاد کے مرنے پر تو کبھی نہ کبھی صبر آ جاتا ہے، مگر اولاد کے بچھڑ جانے پہ کبھی نہیں آتا۔ وہ کہتے ہوئے ایک دم رونے لگ گئیں۔ دورینا اچانک بوکھلا گئی۔ پھپھو، کیا کر رہی ہیں آپ؟ ایسے مت کریں پلیز، میں بھی موجود نہیں ہوں، اکیلے تو آپ اپنی طبیعت خراب کر لیں گی، کچھ تو انکل کا سوچیں۔ کیا کروں، خود کو بڑا سمجھاتی ہوں، مگر بس میں نہیں ہے دورینا۔ میں دعا کرتی تھی کہ کسی طرح اب میری بچی کا گھر بس جلد بس جائے، وہ اس گھر کو چھوڑ کر پیا دیس سدھار لے، مگر ہائے کاش میں یہ دعا نہ کرتی، اس کی شادی نہ ہوتی، وہ کچھ نہ کرتی، بس میرے پاس رہتی۔ دورینا نے گہرا سانس لیا۔ پھپھو، خود کو سنبھالیں، میں آپ سے ملنے آؤں گی، اور بس یہ سمجھ لیں رمشا بالکل ٹھیک ہے، اسے ایک خروچ بھی نہیں آئی۔ ایک دم مسز روف چونک پڑی اس کی بات پر۔ کیا مطلب؟ تم لوگوں کو مشی کی کوئی خبر ملی؟ بتاؤ دورینا۔ ایک دم دورینا کو اپنی جلد بازی پہ غصہ آیا، منہ سے کچھ بھی بولنے لگ جاتی، مگر کیا کرتی؟ پھپھو کے آنسو برداشت سے باہر ہو گئے تھے۔ آنکھیں کھولتے ہوئے اس نے ارد گرد دیکھا، پھر اسے جو اس کے گال سہلا رہا تھا مسکرایا۔ گڈ مارننگ رے آف شائن، گڈ مارننگ رے آف سن شائن، آج محترمہ کچھ زیادہ ہی لمبا سوئی ہیں۔ رمشا نے اسے ہولے سے گور کر دوبارہ آنکھیں بند کی۔ اٹھیے میڈم صاحبہ، بہت سو لیا، آج کا دن بہت خاص ہے۔ رمشا نے اپنے منہ پہ کمبل تان کر کہا، کیوں؟ آج کون شہید ہونے والا ہے؟ ایک دم اس کی ایسی بات پر سکندر بالکل چپ ہو کر رہ گیا۔ ایک تو تم نے مجھے اپنی نظروں میں بھیڑیا ہی بنا لیا ہے، اب اتنا بھی برا نہیں ہوں۔ اس نے خود کو سنبھال کر مصنوعی غصے سے کہا، جی جیسے 1 مہینے میں تو آپ نے سب کو پھولوں پہ بٹھایا ہے۔ سکندر کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلی۔ اگر تم میگن کی بات کر رہی ہو تو سوری، میرا اتنا بڑا دل نہیں ہے، اور یہ بڑا قیمتی دل ہے، بانٹنے کے لیے نہیں بنا۔ رمشا کو اب اٹھنا پڑا۔ بستر پہ بیٹھ کر اسے دیکھا جو اب اٹھ چکا تھا۔ سامنے ووڈن ٹیبل پہ موجود ٹرے اٹھا کر اس کی گود میں رکھی۔ رمشا نے اس ٹرے کو دیکھا، پھر اسے یہ کیا ہے؟ بستر پہ بیٹھی حیرت سے اپنی گود میں موجود ٹرے کو دیکھ رہی تھی، جبکہ سکندر ایپرن پہنے اپنی گردن کھجا کر کہنے لگا، ناشتہ؟ وہ اس ناشتے کو دیکھنے لگی۔ ایک باؤل میں میلٹڈ چاکلیٹ موجود تھی، اس کے ساتھ ڈھیر ساری اسٹرابریز، اور ایک بڑا سا باؤل تھا جس میں فل آئس کریم تھی۔ مطلب سکندر دی پور شیف نے اپنی بیوی کے لیے یہ بنایا تھا۔ سویٹ نہیں ہے؟ وہ بڑے بچوں کے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ رات کی بنسبت کو کافی فریش دکھائی دے رہا تھا۔ لگ نہیں رہا تھا کہ کل وہ کتنا پاگل ہوا تھا کہ پورے جہان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ یس، بہت زیادہ سویٹ ہے۔ اس نے اسٹرابری کو اٹھاتے ہوئے میٹھا سا طنز کیا۔ تو کھاؤ نا، میں پہلی دفعہ کچن میں گیا ہوں اور تم ایسے منہ دیکھ رہی ہو میرا۔ سکندر، مجھے ذیابیطس کا مریض بنانا ہے؟ سکندر نے ایک دم اسے گھورا۔ تم لڑکیاں آخر خوش کس چیز پہ ہوتی ہو؟ مطلب اتنی ناشکری کیوں ہوتی ہو؟ وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا۔ تم مرد لوگ اتنے ایکسٹریمسٹ کیوں ہوتے ہو؟ مطلب پیار کرو گے تو انتہا کرو گے، ناراض ہوگے تو ایسے بن جاؤ گے جیسے کچھ ہے ہی نہیں ہم تمہارے۔ وہ اب چمچ اٹھا کر آئس کریم کے مزے لیتے ہوئے ٹہر ٹہر کر بولی، جبکہ سکندر اسے دیکھتا رہا، کچھ کہا نہیں۔ میں اکیلے نہیں کھاؤں گی، آپ کو بھی میری مدد کرنی پڑے گی۔ سوری رے، میں تو نہیں کھا سکوں گا، تمہیں ہی کھلانا پڑے گا۔ ایک دم رمشا چونکی۔ کیوں بھلا؟ اس نے رمشا کا بائیں ہاتھ کو پکڑا اور پھر دوسرے ہاتھ سے جیب سے ٹیپ نکالی۔ رمشا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا اور پھر سکندر ان دونوں کے تھامے ہوئے ہاتھ کے اوپر ٹیپ لگانے لگا۔ رمشا فوراً سمجھ گئی، میرا دایاں ہاتھ تو اب کسی کی قید میں آ چکا ہے، اب یہ پورے 24 گھنٹے بعد ہی آزاد ہوگا۔ رمشا اپنا ہاتھ پیچھے کرنے لگی کہ سکندر نے مضبوطی سے تھام کر
اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ آر یو کریزی سکندر؟ تمہارے لیے؟ ہاں ہوں، یہ بھی تو کوئی پوچھنے کی بات ہے۔ یہ آدمی آخر ثابت کیا کرنا چاہتا ہے؟ سکندر 24 گھنٹے؟ پلیز تم مذاق کر رہی ہو نا؟ سکندر نے چہرہ اٹھایا۔ میں تمہیں ہنستا ہوا دکھائی دے رہا ہوں؟ سکندر میں نے واش روم جانا ہوگا، مجھے چینج کرنا ہوگا۔ میرے کیا تمہارے بھی بہت سے کام ہوں گے، تو مجھے ایسے ساتھ لے کر جاؤ گے؟ ڈرائیونگ پھر کون کرے گا؟ دیکھو میں جانتی ہوں تم بہت اچھے ہو، مگر اتنی اچھائی کو برائی بنتے دیر نہیں لگتی۔ وائفی ڈیئرسٹ، میں آج چھٹی پر ہوں، آج کا سارا وقت میں تمہارے ساتھ سپینڈ کروں گا، اسی لیے مجھے کوئی ضروری کام نہیں ہے۔ رہی بات کہ میں اچھا ہوں، تو تمہیں کس نے کہا؟ میرا یہ عمل بھی برا ہے تو اسے بھگتنا صرف 24 گھنٹے ہے بس۔ رمشا نے ٹشو پکڑا اور اپنا منہ صاف کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ سمجھ گئی وہ اس کے کل ڈر جانے کی وجہ سے ایسے کر رہا ہے۔ یہ ایکٹ بہت کیوٹ ہے، مگر وہ اسے باؤنڈ نہیں کرنا چاہتی۔ وہ جو کچھ کر رہا تھا اس کے لیے کر رہا تھا، اپنے لیے نہیں۔ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں رے، اپنے لیے کرتا ہوں، اور مجھے تمہارے ساتھ 24 گھنٹے کیا ہر لمحہ بھی باندھ دیا جائے تو میں تم سے تنگ نہیں آؤں گا۔ جن کا دل ہر چیز سے جلدی اکتا جاتا ہے، ٹرسٹ می، ان کے دل اتنے خالص اور مضبوط نہیں ہوتے۔ ان دونوں کے جڑے ہاتھوں کو ذرا سا اوپر کرتے ہوئے وہ بولا، یہ تو صرف کیوٹ ایکشن لگے گا تمہیں، مگر مجھے یقین دلاتا رہے گا کہ اس دنیا سے چلا بھی جاؤں تو اس ہاتھ کا لمس، اس کی خوشبو ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی۔ گمبھیر لہجے میں بولتا اپنے ہاتھ نیچے کر چکا تھا۔ رمشا نے لب دبا کر خود کو کچھ کہنے سے روکا، مگر اس کی باتوں پہ اتنا غصہ آیا تھا۔ روتی ہوں میں اس کی بات پر، خود سے کہتے ہوئے اس نے اپنے آزاد ہاتھ سے آئس کریم کا باؤل اٹھایا اور سکندر کے بالوں پہ گرائی۔ بولنے سے پہلے سوچا کریں کہ اس کا انجام بھی کیا ہو سکتا ہے۔ رے، تم اندر چلو، ذرا کسی کام سے فٹافٹ ہو کر واپس آتا ہوں۔ گاڑی گیٹ کے سامنے روک کر وہ ساتھ بیٹھی بخت سے بولا، مگر ہانی ماما میں؟ بخت چندہ اندر درے اپی ہوں گی، اپنا تعارف کروانا، پھر بس بھول جانا اپنی مشی آپی کو، اوکے؟ حنان کے کہنے پر بختاور نے اسے گھورا۔ میری مشی آپی کا کوئی مقابلہ نہیں ہانی ماما، مانا آپ کی بیوی اسپیشل ہوں گی، مگر وہ رمشا آپی نہیں ہے۔ توبہ ہے بندہ، بختاور بیوی کے ساتھ مذاق نہیں کر سکتا۔ میں اپنا سامان لے جاؤں؟ نہیں، بھاری ہے آپ کا سامان اور اس وقت نکالنے کا بالکل ٹائم نہیں ہے، اسی لیے جلدی اترو اور جلدی اندر گھسو، یہ نہ ہو کہ تمہارے ماما نے بندے چھوڑے ہو نظر رکھنے کے لیے، اور اگر ایسا ہوا تو پھر میری بھجیا بن جائے گی۔ اف، اچھا ٹھیک ہے، ایک تو میرے اسکول کے اتنے تبادلے نہیں ہوئے جتنے میری رہائش گاہ کے ہونے لگے ہیں۔ اس کے بعد پہ حنان کو اپنی ہنسی روکنی پڑی۔ پھپھو، میں آپ سے بعد میں بات کروں گی، اصل میں حنان کے ساتھ کوئی مہمان آیا ہے، میں رکھتی ہوں۔ لو یو، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔ فون رکھ کر اس نے کھڑکی سے ہٹ کر نیچے آئی۔ بختاور صاحبہ کوٹھی کا جائزہ لیتی، گہرا سانس لیتی، سیدھا اندر مین دروازے کی طرف بڑھی، جہاں ان کی نئی کہانی شروع ہونے والی تھی، جسے انہیں خود بھی اندازہ نہیں تھا، اور نہ ہی اندر سے باہر جاتے اپنے بازو فولڈ کرتے حداد کو۔ دورینا دروازہ کھول کر باہر آئی اور گھوم کر سیڑھیوں کی طرف بڑھی اور نیچے اترنے لگی۔ اس نے دیکھا حداد اپنے بالوں پہ ہاتھ پھیرتا صبح صبح شاید کہیں نکلنے کے لیے تیار تھا۔ دورینا ایک دم رک گئی۔ چاچو اتنی جلدی اٹھ گئے، اور یہ صبح صبح کہاں جا رہے ہیں؟ اف، یہ دروازہ کتنا بھاری ہے، چور بھی اندر گھسنے کی کوشش کرے گا تو دروازہ کھلنے میں پورا وقت لگا لے گا، لیکن چور ایک پولیس آفیسر کے گھر تھوڑی ہی گھسے گا۔ بختاور، تم بھی نا تھوڑا سا زور لگاؤ، ورنہ ادھر ہی سارا دن کھڑی رہو گی، اور سامنے گارڈ وغیرہ کے سامنے بے عزتی بالکل نہیں کروانی، یا اللہ مدد۔ حداد اس سے پہلے دروازے کے ہینڈل کو پکڑتا، بختاور نے پورا زور لگا کر دروازے کو دھکا دے کر اندر داخل ہوئی، اور دروازہ سیدھا حداد کی چوڑی پیشانی پر جا کر لگا۔ اف، میرے خدایا، یا اللہ، چاچو، تھینک گاڈ میں اندر، او شٹ۔
اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے ایک دم سر پکڑے ایک لمبے چوڑے نوجوان کو دیکھا تو اس نے منہ پہ بے اختیار ہاتھ رکھا۔ یا اللہ، چاچو آپ ٹھیک تو ہیں؟ چاچو صاحب نے سر پہ ہاتھ رکھ کر خود کو سنبھالا، پھر اپنی کالی اینک سے مجرم کو دیکھا جو کبھی اسے اور کبھی دورینا کو دیکھ رہی تھی، جو پریشانی سے حداد کے ماتھے پہ پڑتے نیل کو دیکھنے لگی۔ سوری، آپ کو لگی تو نہیں؟ پورا دماغ ہلا کر یہ لڑکی پوچھ رہی تھی کہ آپ کو لگی تو نہیں تھی، مگر یہ تھی کون اور یہاں کر کیا رہی تھی؟ ٹھیک ہوں میں، اور تمہیں کوئی مینرز نہیں ہے؟ دروازہ کبھی زندگی میں نہیں کھولا؟ اور کون ہو، یہاں کیا کر رہی ہو؟ ماما کے علاوہ کسی نے اس سے اونچی آواز میں بات کرنے کی جرات نہیں کی، اور یہ شخص کتنے دھڑلے سے اسے سنا رہا تھا جیسے کوئی ملازم ہو۔ میں نے سوری بھی تو کہا ہے، آپ تو ایسے ایکٹ کر رہے ہیں جیسے پورا دروازہ آپ کے اوپر گرا دیا ہو۔ اور رہی دروازہ کھولنے کی بات، تو مجھے کھولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، میرے لیے کھولنے والے شامل تھے، اور میرا نام بختاور ہے۔ ارے بخت، تم؟ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! اس سے پہلے وہ اپنا پول حداد کے سامنے کھولتی، دورینا نے تیزی سے اس کو گلے لگاتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، چاچو کو لگا تم کوئی اور ہو، اسی لیے تھوڑا روٹ ہو گئے۔ حنان کہاں ہے؟ تمہیں چھوڑ کر تو نہیں چلے گئے؟ آپ دورے آپی ہیں، اور یہ تھوڑے روٹ تھے؟ تھوڑے؟ ان کی اینک کے پیچھے چھپی آنکھوں سے لگ رہا ہے کہ میرا گلا دبانا چاہتے ہیں۔ حداد نے اس 5 فٹ 3 انچ کی لڑکی کو دیکھا اور سر جھٹک کر بنا کچھ کہے اس بدتمیز لڑکی کو اگنور کر کے باہر چلا گیا۔ تو یہ تھی حنان کی سو کالڈ بھانجی۔ اب گھر پہ کیسے گزارا ہوگا؟ ہاں میں ہوں، آؤ، تمہارا سامان کہاں ہے؟ ایسے ہی آ گئی، چلو کوئی نہیں، شاپنگ کرنے جائیں گے، کپڑے اور باقی چیزیں لے لیں گے۔ نہیں، وہ ہانی ماما کو کہیں جانا تھا تو انہوں نے کہا فوراً کام نپٹا کر واپس آ جائیں گے۔ اچھا، تم فریش تو لگ رہی ہو، اگر چاہو تو دوبارہ ہو جاؤ، ناشتہ کرو گی؟ نہیں آپ ہی، میں ذرا سونا چاہتی ہوں۔ اصل میں کیا ہانی ماما نے آپ کو بتایا ہے؟ وہ کچھ کہنے لگی تھی کہ ایک دم اس بات پہ جھجک سی گئی۔ دورینا نے چونک کر اسے دیکھا۔ حنان نے کیا بتایا ہے؟ کوئی بات ہے؟ اس نے کہتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے ابھی حداد نکلا تھا۔ کچھ نہیں، میرا بیڈ روم کس طرف ہے؟ وہ سمجھ گئی تو اس نے جلدی سے کہا اور اپنے تاثرات کو کافی حد تک نارمل کیا۔ بختاور، بچے، مجھ سے مت ڈرو، اگر کوئی بات ہے جو حنان نے مجھ سے چھپائی ہے تو مجھے بتا سکتی ہو۔ اب کیا کروں؟ ہانی ماما لاکھ ٹھنڈے مزاج کے، مگر جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ ماما کا بھی لحاظ نہیں کرتے۔ بونا، مجھے پتہ چلا آپ آپی کی کزن ہو، کیا آپ کو پتا ہے کہ آپی بریکٹ وہ جو یہ کہنے لگی تھی کہ آپی کو میرے ماما نے اٹھایا تھا، وہ کہہ ہی نہیں سکی کیونکہ دورینا نے سمجھتے ہوئے مسکرا کر اس کی بات کاٹی۔ آہستہ، یہاں کسی کو پتہ چلنا نہیں چاہیے، حنان نے مجھے یہ بات بتائی تھی، اسی لیے بے فکر رہو، مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک میری مشی کی خوشی کا سوال ہے تو میں اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، چاہے اتنی بڑی بات اپنوں سے چھپانی ہی کیوں نہ پڑے۔ اس کی بات پہ بختاور ایک دم سے پرسکون ہو گئی۔ آئی نو ماما نے اچھا نہیں کیا، آپی اور مجھے ابھی بھی ان کی اس حرکت پہ غصہ ہے، مگر وہ رمشا آپی سے بہت پیار کرتے ہیں، اتنا کہ آپ بھی دیکھ کر دنگ رہ جائیں۔ پلیز ان سے نفرت مت کیجیے گا۔ ارے، دورینا اس کے ساتھ چلتے ہوئے ہنس پڑی۔ پاگل، اس نے میری پیاری مشی کی جان اور عزت بچائی، اس میں غصہ ہونے والی کون سی بات ہے؟ ہاں، ان کی ریپیوٹ دنیا والوں کے سامنے اچھی نہیں ہے، اسی لیے وہ رمشا کو اس کی فیملی کے پاس نہیں لے کر جا رہے، بٹ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جس دن رمشا ہم سب کے ساتھ ہوگی۔ اور مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ سکندر بھائی اسے خوش رکھ رہے ہیں، تو نفرت اور غصے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہیں؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ماما نے آپی کو کڈنیپ کیا تھا اور یہ کہہ رہی ہیں کہ ماما نے ان کی جان اور عزت بچائی تھی، مگر یہ کب ہوا؟ مجھے لگا یہ تو ماما سے نفرت کریں گی، مگر یہ رمشا آپی کی کزن ہی ہے نا؟ وہ دل میں سوچتے ہوئے انہیں دیکھتی رہی، پھر سر جھٹک کر بولی، چلے مجھے ذرا سا سکون ہوا کہ آپ ماما سے نفرت نہیں کرتی تو مجھ سے بھی نہیں کرتی ہوں گی۔ اف، ویسے حنان نے صحیح کہا تھا، یہ لڑکی پوری فلم ہے۔ تمہاری باتیں سن کر مجھے 5 منٹ میں یقین ہو گیا۔
چندہ نفرت کیوں ہونی تھی؟ تم تو اتنی پیاری سی ہو. چلو اس بھوت بنگلے میں مجھے ایک ساتھی تو ملا، ورنہ میرے چاچو اور میاں نے تو مجھے اس تنہائی میں سڑے ہوئے چھوڑ دینا تھا. آؤ. یہ کیا کیا تم نے؟ سکندر نے غصے سے کہتے ہوئے اپنے دوسرے ہاتھ سے اپنے بالوں پہ ہاتھ پھیرا. اب چپ چپ سی فیلنگ ہوگی، اسے نہانا پڑے گا. جان بوجھ کر رمشا نے ایسا کیا تاکہ وہ اس کا ہاتھ کھولے. اس کی بڑی غلط فہمی تھی.